بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت ہی اہم ایک اور بہت ہی غیر معمولی دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بہت ہی اہم کیس کی سماعت تھی۔ ایک ادارے کے حوالے سے یہ پیش رفت افواج پاکستان کی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، بہت ہی ان یوزول پریس ریلیز آئی ہے۔ تو دوسرا ادارہ یعنی عدلیہ کے بعد فوج، وہاں غیر معمولی پیش پارلیمنٹ کا غیر معمولی مشترکہ اجلاس تھا اور پارلیمنٹ میں موجود بہت ساری جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا دے رہی تھیں۔ یہ ایک اور غیر معمولی پیش رفت گویا تینوں جو ادارے ہیں ریاست کے یعنی کہ عدلیہ، پارلیمان، افواج، ان میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی پیش رفت ہو رہی تھی، اور میڈیا جس کو آرگیوبلی چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی مناسب خبر نہیں کہ جہاں پر یہ اطلاعات ہوں کہ صحافی اس طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں عمران ریاض صاحب کی مثال دوں کہ جہاں پہ وہ صرف مطلب لٹرلی غائب ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے۔ آپ ان کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ ان کی رائے سے بھرپور اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے اختلاف ہے بہت ساری باتوں سے، لیکن یہ کیا کہ آپ نے ایک بندے کو اٹھایا اور پتہ ہی نہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں حکومت کے لوگ کہ جناب وہ صحافی نہیں ہے، ایکٹیوسٹ بن گئے، میں کہتا ہوں ایک لمحے کو، ویسے تو کسی کو کسی کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے، ایک لمحے کو فرض کریں نہیں ہے صحافی، چلیں تو پھر کیا ان کو غیر قانونی طور پر اس طرح اٹھا کے غائب کر دیا جانا، یہ کیا پھر جسٹیفائڈ ہے کیا؟ تو وہ تو پھر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے نا، ایک عام شہری تو وہ پھر بھی ہے۔ تو یہ ریاست کے سارے کے سارے ستون کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کی زد میں ہیں۔ کور کمانڈرز کی پریس ریلیز، کور کمانڈر کانفرنس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے عدالت میں کیا ہوا یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے احسن صاحب سے اس متعلق بات کرنی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آج 15 مئی ہے، کل 14 مئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق گزشتہ کل الیکشنز ہونے تھے پنجاب میں، جو کہ ظاہر نہیں ہوئے، تو آج اس اعتبار سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ ہے، اس نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب تھے اور منیب صاحب تھے، یہ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ بھائی الیکشن کمیشن آف پاک نے تو اس سے پہلے تو کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، یہ سب ہو جائے تو ہم کرا دیں گے۔ اب تو ایک قدم آگے بڑھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا ہے، یعنی گویا ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تو بہرحال آج کی سماعت کا خلاصہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا تھا؟ عدالت نے آج ایک سے زیادہ مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے حوالے سے راغب کرنے کی کوشش کی۔ کہا اٹارنی جنرل بتائیں، اٹارنی جنرل چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے ریاست کا، گورنمنٹ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، ٹیکنیکلی تو نہیں لیکن ہوتا ہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل بتائیں مذاکرات شروع کیوں نہ ہو سکے؟ وہ بولے ہم نے پوری کوشش کی، مذاکرات کی، 2 مئی کو آخری مذاکرات ہوئے تھے۔ چیف جسٹس صاحب بولے کیونکہ اس وقت باہر دھرنا بھی چل رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر کیا صورتحال ہے، کون آئین پر عمل کرائے گا، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں اور حکومت ان کی مدد کر رہی ہے۔ چیف جسٹس بولے آپ کو چاہیے مذاکرات کے عمل کو دوبارہ دیکھیں، ہمیں سیاست کے بارے میں نہیں معلوم اور نہ ہم سیاست میں جانا چاہتے ہیں۔ علی ظفر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اٹارنی جنرل جو کہ ریاست یا حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، علی ظفر اور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ بار میں بیٹھ کر بات چیت کا آغاز کریں۔ اٹارنی جنرل پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی رہائی پر غور کریں، چونکہ مذاکراتی ٹیم کے 2 بندے تو اندر ہیں اس وقت، شاہ محمود صاحب اور فواد چودھری صاحب، اور ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب یہ بولے آئین میں 90 دن ہیں تو 90 ہیں، 14 مئی کا حکم تھا تو 14 مئی کو ہی عمل ہونا تھا۔ اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ اعتزاز حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ آج کی جو سماعت ہے جس کا میں نے احوال بتایا، اس کے بعد خبر آ گئی تھی، مبارک ہو جی، پیٹرول پہ 12 روپے کم ہو گئے، ڈیزل پہ تو 30 روپے کم ہو گئے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے یہ سب کہنے کے بعد نوٹسز جاری کر دیے تمام متعلقہ جماعتوں کو، اور اب یہ اگلے ہفتے ہوگی یہ سماعت۔ واز اٹ سرپرائزنگ فار یو؟ آپ کے خیال میں کیا اس پہ ایک ڈائریکٹ آرڈر آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی، یا نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں، میں تو ابھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا لمبا چلے اتنا بہتر ہے، کیونکہ نون والوں نے تو خود کچھ جیکٹ پہن لیے، وہ تو چاہتے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ تو چاہتے ہیں جو ان کی لینگویج ہے خواجہ آصف کی، جو مریم بی بی کی ہے، جو پرائم منسٹر کی ہے، جو جاوید لطیف کی ہے، وہ تو زبان ایسی بول رہے ہیں کہ لہجہ سے وہ تو اس میں ہر آدھے جملے میں توہین عدالت ہے، اور وہ ڈیلیبریٹلی بول رہے ہیں، کچھ سوچ کے بول رہے ہیں، للکار رہے ہیں چیف جسٹس کو
اور اعتزاز صاحب نااہل ہونے کا مطلب ہے 5 سال سیاست سے باہر، تو ایسا کیوں چاہیں گے؟ نہیں بھائی، ان کے پاس بیانیہ ان کو چاہیے، کچھ تو چاہیے نا مظلومیت کا. وہ کہیں گے پھر ہم مظلوم کیا جھنڈے لے کے نکلیں گے، پھر وہ الیکشن کیمپین میں کہیں گے کہ یہ بھی چلنے نہیں دیتے. جب ہم حکومت بناتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو جاتی ہے، ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. وہ تو یہ بیانیہ چاہتے ہیں، اس بیانیے کی تلاش میں. اچھا، اور چیف جسٹس صاحب کا بارہا مذاکرات پر اصرار کرنا، یہ آپ کے خیال میں ایک میچور اپروچ ہے یا بلا جواز ہے؟ یہ تو بہت میچور اور فادرلی اپروچ ہے. یہ تو پیرنٹل اپروچ ہے کہ بھائی آپ کا وہ کچھ ایک صلح صفائی. اس وقت اتنی دراڑ پڑی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اتنی باڈی پالیٹکس میں اتنا فشر بڑا زبردست آیا ہوا ہے. ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، بات کرنا بولنا تو اور بات ہے. ایک دوسرے کی مطلب خدا نہ خواستہ میتیں اٹھانا چاہتے ہیں. یہاں تک تو دشمنیاں ہو گئی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کرے 6 آدمیوں کو کچھ ہو، 6 افراد، ایک نواز شریف، ایک مریم بی بی، ایک چیئرمین بلاول، ایک آصف زرداری صاحب، ایک خان عمران خان اور ایک مولانا فضل احمد. ان میں سے کسی ایک کو کچھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ تو حشر ہو جائے گا. اگر حتمی طور پہ کچھ ہو گیا. اب آپ نے دیکھ لیا تھوڑا سا ٹیلر عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی ذرا کیا نا، وہ نہ کی ہوتی تو شاید اتنا بھی نہ نکلتا لوگوں کا. وہ جو انہوں نے اتنا کھینچتے دھکے دیتے ہوئے لے کے گئے ہیں گرفتار کر کے، تو اس سے ذرا امیج وہ بہت غلط ہو گیا. تو خدا نہ خواستہ ان صاحب کو کچھ ہو یا بیوی کو کچھ ہو، یہ تو معاشرہ بالکل ٹکڑے اللہ رحم کر. صحیح. اچھا، اب آپ کو اس کیس کا آپ کو کیا یعنی نظر آتا ہے کہ کتنا عرصہ چلے گا یہ کیس اور کیا اختتام ہوگا اس کا آپ کے خیال میں؟ عدالت یہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان والا میرے خیال میں جو یہ جس طرح چل رہا ہے یہ تو توہین کے تلے کی ہوگا. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد جائے بے شک قاضی فیض عیسیٰ بھی چیف جسٹس بن گیا. تو آج کل جس طرح کے دھارے آج کے لگے ہیں، جس جانور سے تشبیہ دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ تو قاضی فیض بھی نہیں ٹالریٹ کریں گے، وہ خود نپٹ لیں گے اس کو. تو یہ تو ایک انسٹیٹیوشنل وار کیا ہے انہوں نے. آپ کے خیال میں توہین عدالت کی زد میں آنے جا رہے ہیں لوگ جلد شاید نہ آئے، اللہ نہ کرے جلد. میں تو چاہتا ہوں جلد نہ آئے. جلد آئے تو ان کو بیانیہ ملنا ہے. چاہتے ہی وہ یہ ہے کہ جلدی کرو بھائی. اب ہم اور ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، اتنا ٹیمپریچر بڑھا دیا آج تو کہ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے اور اس طرح کی زبان بھی استعمال کی ہے. لیکن اعتزاز صاحب، یہ خواجہ طارق رحیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کی رائے ہے کہ یہ سیاسی رہنما یا وزیر اعظم تو شاید نہیں، لیکن یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے چیئرمین، یہ شاید کمشنر، یہ شاید جلد آ جائیں توہین عدالت کے زمرے میں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں، میں تو یہ ہر کوئی جلدی میں ہے. جو سیاستدان ہے وہ تو جلدی میں ہے کہ ہمیں لے توہین عدالت سے سزا کرے، نااہل کرے، تاکہ ہماری پارٹی کو ایک بیانیہ ملے. اب وہ اگر نااہل ہو جاتا ہے کوئی، وہ یہ تو نہیں کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹی میں اس میں کیمپین میں نہیں لے سکتا. کیمپین میں تو حصہ لے سکتا ہے، صرف وہ MNA MPA نہیں ہو سکتا، سینیٹر نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ اب یہ تو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں سزا دو. سر، آپ کو الیکشن جلد ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہاں میری جلد سے مراد ہے اگلے 2-3 ماہ، یا آپ کو لگتا ہے معاملہ اس سے آگے ہی ہے؟ جس دن اپوائنٹ کر دیا سپریم کورٹ نے اس دن الیکشن ہوگا. جس دن کیا کر دیا؟ جو مقرر کر دیا سپریم کورٹ. سر وہ تو 14 مئی مقرر کیا تھا نا، نہیں ہوئے الیکشن؟ وہ ایک دفعہ ہو گیا نا، ایک دفعہ ہو گیا، مانتا ہوں میں. وہ تو انہوں نے کر دیا اس کو. اب تو ہیومنلی امپاسبل، اب تو آگے بھی گزر گئے. 10 دن پہلے مجھے لوگ اب جو سپریم کورٹ پاکستان نے جس دن تاریخ دے دی، آپ کو لگتا ہے ناگزیر ہو جائے گا، اس دن الیکشن کروانا ہی پڑے گا؟ پھر ہاں سب ساتھ کھڑے ہوں گے، سپاہ سالار بھی ساتھ کھڑے ہوگا بالکل اس کے. اور آپ کے خیال میں یہ کب تک ہونے جا رہا ہے، اندازہ کچھ؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، جون ہو یا جولائی ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور سر ایک آخری بات یہ بتا دیں، ایک کامنٹ چیف جسٹس صاحب کا ریمارک، اس پہ بہت زیادہ
ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پورا نیریٹو بھی بن گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلا جواز ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ محترم چیف جسٹس ذرا محتاط رہتے تو اچھا تھا؟ وہ یہ کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا جناب نائس ٹو سی یو, تو وہ کہتے ہیں جناب ایک آپ دیکھیں اتنی املاک جلی, یہ ہوا وہ ہوا, وہ ایک صحیح یا غلط الزام میں قید تھے, اور جناب چیف صاحب اپنی عدالت میں بلا کر کہہ رہے ہیں نائس ٹو سی یو. آپ کے خیال میں یہ بڑی ایک معمولی سی بات ہے جس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا ہے, یا آپ کے خیال میں واقعی محتاط رہتے چیف صاحب تو بہتر تھا؟ دیکھو میں عمر بندیال کو اس وقت سے جانتا ہوں when he set his first foot in the profession, legal profession. میرے چیمبر میں ہی آیا. He is a man of very civilized conduct and civil manners, very civilized civil manners. اور وہ اگر آپ پیش ہوں گے نا ان کے سامنے, یا ان کو عدالت میں آپ نظر آ گیا کبھی, تو آپ سے بھی اٹھا کے پوچھیں گے کس طرح ہے بادامی صاحب, آپ کو تو ہم سنتے رہتے ہیں, بڑے آپ دلچسپ پروگرام کرتے ہیں, معلوماتی کرتے ہیں. He converses with people. He has no chip on his shoulder. تو ان کے سامنے اگر بلاول بھی آتے, شہباز صاحب بھی آتے, تو وہ ایسی وہی طریقہ کار ہے معمول کا ان کا. ہاں میرا خیال ہے سنا ہے بلاول, چیئرمین بلاول کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے اچھی سنا ہم نے بھی. جی ہاں, تو یہ وہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے, شائستہ زبان آدمی ہے, پر پکا بہت ہے. It should not be mistaken as a weakness in any direction. صحیح سمجھے اس کو کمزوری نہ, خان کے مخالف اس کو کمزوری کر. نوٹڈ. اب اس کے تھوڑے رہ گئے ہیں, اس کو یاد کیا کریں گے, کیونکہ ہی از دی ون جس کو میں نے کریٹیسائز کیا آدھی رات کو عدالت کیوں کھولی, اور جا کے دوسروں کی ان کی وجہ سے قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی جو تھی جو فیصلہ تھا جس میں اس نے رد کر دیا تھا قرارداد عدم اعتماد کی قرارداد کو, تو اس کو انہوں نے سیٹسفائی کیا اور وہ ووٹ کروایا. کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی جو قرارداد تھی, اور جس کے ذریعے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. اس وقت تو بہت تعریف کرتے تھے ہم, تاریخ کی تعریف کرتے تھے. کیا بات. جی ہاں, پوری فہرست ہے تعریفوں کی اس میں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اعتزاز حسن صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ ابھی یہ کیس ان کا نہیں خیال کہ جلدی وائنڈ اپ ہونے لگا ہے, اور ان کی ایک خواہش بھی ہے کہ توہین عدالت نہ ہی لگے, ورنہ ایک بیانیہ مل جائے گا لوگوں کو, یعنی کہ سیاسی مقام کہتے ہیں چاہتے ہیں شہباز صاحب مریم بی بی کے لگے نااہلی ان پہ, تاکہ جو ایک بیانیہ ملے. یہ عدالت کی کارروائی ڈسکس ہو گئی. اب سر میں نے کہا آج کور کمانڈرز کانفرنس کی بھی بہت ہی غیر معمولی پریس ریلیز آئی ہے, میں خدمت میں عرض کرتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ذرا مہمانوں کا تعارف. ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, سینئر صحافی تجزیہ کار. بھٹی صاحب جس دن بریکنگ نیوز نہ آئی, ہو نہیں سکتا, اس لیے آج بریکنگ نیوز بھی آئی, بلکہ ابتدا میں ان سے اس پہ تجزیہ لے لیں گے کہ یہ اچانک 12 روپے کم 30 روپے کم, یہ کیا ہے جی. مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سینئر رہنما, مولانا صاحب نے آج دھرنا ختم کر دیا کچھ دیر پہلے, اور کہا کہ ضرورت پڑی تو دوبارہ آئیں گے, دوبارہ دھرنا دیں گے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ سر. عثمان ڈار صاحب ہمارے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے, آف کورس ابھی آپ ہم سب نے دیکھا بھی ہوں گے گھر پہ جو کچھ واقعہ ہوا, سب کی ہم نے بہت ہی اس پہ بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا, بہت دل گرفتہ بھی ہوئے اس پہ ہم سب, اور اس کی بڑی مذمت بھی کی, اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ سیاست سے ان کی اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اور جس طرح تقدس پامال ہو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس کی کیا انٹرپریٹیشن بنتی ہے یہ ذرا ہم ان سے جانیں. بھٹی صاحب میں ذرا یہ پڑھتا ہوں کور کمانڈر کانفرنس میں آج کیا کہا گیا ہے, لیکن ذرا پہلے اس پہ تو آپ کامنٹ کریں. یہ ایک ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے 12 بجے سے 270 روپے فی لیٹر ہو جائے گی پیٹرول کی نئی قیمت, تو 12 روپے اس پہ کم, 30 روپے اس میں کم. حالانکہ ڈالر یہ روپی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاسی حالات کے تناظر میں ہے, یا کیا عالمی منڈی کے تناظر میں کیا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہوگا عالمی منڈی بھی, ڈیفینیٹلی سیاست بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی جو ایک ریلیف دینے کی کوشش بھی ہوگی. اور اگر ویسے تو 50-50 ہیں, 8 اکتوبر کے الیکشن اور اب الیکشن قریب بھی ہیں, وہ بھی ہوگا, لیکن ہے اچھا, اس میں کوئی شک نہیں. 12 روپے کسی بھی بہانے غریب کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو اچھا ہی ہے, کسی بھی بہانے. ہاں نہیں, یہ اس میں دیکھیں بہت اللہ معاف کرے برے حالات ہیں مڈل کلاس کے, غریب لوگوں کے, تنخواہ داروں کے, اور جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ
ایک ہمارا کرش ہو گیا ہے، پورا ایک طبقہ سفید پوش سڑکوں پہ آ گئے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور مسلسل اوپر لڑائیاں مسلسل جو جاری ہیں، نیچے اصل مسائل ہمارے کہیں اور گم ہیں. تو یہ بڑا ریلیف ہے. مہربانی ان کی اسحاق ڈار صاحب کی اور حکومت کی. اور جو بھی اگر فار ایگزامپل یہ عالمی قیمتیں کم بھی ہوتی، حالات ایسے ہوتے اور یہ نہ بھی دیتے تو ہم نے کیا اکھاڑ لینا تھا ان کا. تو لہٰذا مہربانی ہے ان کی، کوئی ان کو خوف خدا بے شک سیاسی مفاد کے لیے یہ کام کرتے رہے بھائی، تو مہربانی ہوگی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر اب ذرا یہ سنیے کہ یہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں جو کچھ کہا گیا، بلکہ اس سے پہلے کفایت صاحب ساتھ بیٹھے تو کفایت صاحب آپ یہ تو بتائیں ہمیں کہ یہ دھرنا آج دیا کیوں تھا اور پھر ختم کیوں کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم آپ کو اندازہ ہے نا کہ ایک عرصے سے ہماری عدلیہ تقسیم ہے، اور جو باتیں چیمبر میں ہونی چاہیے تھی وہ بچوں کی زبان پر ہیں. اتفاق سے عمر عطا صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور عدلیہ کا تقسیم ہونا یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایک بات اور ہی بتا سکتا ہوں جی کہ ہمارے قانون میں بھی ہے اور عام طور پر بھی ہے کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے جانبدار ہو تو آپ میرا کیس نہیں سن سکتے، تو پھر اس کا آسان حل ہے کہ دوسرے جج کو بلا لیے جائے، ان کا بینچ بنایا جائے. تو یہاں ایک شخص نے نہیں کہا بلکہ افراد پورے ملک نے کہا، پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں. وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ پھر جن 3 ججوں پر ایلیگیشن ہے یا الزام ہے انہی کا بینچ بن رہا ہے مسلسل. آپ اس کو بھی اندازہ لگائیں. اور عمران خان لیکن مفتی صاحب یہ بتائیں اگر یہ ریت پڑ جائے کہ عدالت سے اپنے شکایات کی بنا پر، میں ایک لمحے کو کہتا ہوں جائز شکایات چلیں، اگر ہر سیاسی گروہ یا جماعت عدالت سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ ریت ڈال دے کہ عدالت کے باہر آ کے بیٹھ جاؤ، تو یہ کوئی اچھی ریت ہے یا اس سے سوسائٹی میں الگ ہی عجیب و غریب رواج پڑ جائے گا؟ پھر میں یہ بات بھی کرتا ہوں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان بہت مشکل سے گرفتار ہوئے، وہ سمن کو اوبے نہیں کر رہے تھے، آگے سے ڈنڈے دکھا رہے تھے، وہ آگے سے مقابلہ کر رہے تھے، لوگوں کو ہتھیار بنا رہے، آؤ مجھے بچاؤ، تو مشکل سے پکڑے گئے تو فوراً ریلیف مل گیا. اور صرف یہ ریلیف نہیں ملا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، ضمانت ہو گئی. سوری صاحب نے آئین توڑا، کوئی سو موٹو نہیں آیا. خاتون جج کو دھمکایا، آئین کو معطل کیا. معلم جبہ کرپشن کیس سنے، بی آر ٹی اور القادر، پولیس تشدد، 96 گاڑیاں. اچھی روایت ہے، یہ صحیح ہے. ہم نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا نہیں. میں عرض کر رہا ہوں اب ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ جو آدمی آپ کی فریاد نہیں سنتا اور اونچا سنتا ہے تو قریب جا کر اپنی بات سناتے ہیں نا. تو ہمارا یہی لگا کہ شارع دستور کے قریب ہے اور شاید ہماری بات سن لی جائے. کل کو آپ کا سیاسی مخالف بھی یہ کام کرے، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں عرض تو کر رہا ہوں نا، اگر اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور جب سے عمر عطا صاحب تشریف لائے ہمارے مسلسل توہین کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین تو 90 دن کا کہتا ہے، لیکن اگر عمران خان مانے تو اس سے آگے ہی پڑھا جا سکتا ہے. آئین کو مجبور کر دیا ایک آدمی کا، تو پھر آپ کو ایک راستہ تو لینا ہوگا. ہم نے پرامن راستہ لیا. آپ کا مخالف بھی اگر یہ کام کرے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا اگر ان چیزیں کی جاتی؟ دیکھیں اگر وہ پرامن طور پر آئے تو آ جائے. ہم نے گملے کو نہیں توڑا اور ہم نے بند روکا نہیں. وہاں تو 144 لگی ہوئی ہے، پہنچ کیسے؟ نہیں بھئی، ہماری شناخت، ہمارا جو چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے، اس میں دہشت نہیں ہے، اس میں 144 خالی بدنما چہروں کے لیے جلانا نہیں ہے. وسیم جی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا چہرہ خوبصورت ہے کہ گملہ نہیں ٹوٹتا. اور یہاں پر 144 خالی گملے والوں کے لیے توڑ لگی ہوئی. ریڈیو پاکستان پر بھی حملہ نہیں ہوتا، فوجی تنصیبات پر بھی کسی کے گھر نہیں جاتے. تو ہم شریف لوگ ہیں نا، تو شریف لوگوں کے لیے نہیں. تو یہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ شرفا کے لیے اس میں استثناء ہے، ایسا لکھا ہوا ہے اس میں؟ 144 ہو یا 244 ہو، ہر ایک پارٹی کی وہ چہرہ معلوم ہے. ایک پارٹی کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ایک کے شرپسند نے، ایک کے مظاہرین نے، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کمال ہے.
جو ڈنڈا استعمال کرتا ہے اس کو ڈنڈا پڑ رہا ہے. لیکن 144 کا اطلاق تو سب کے لیے نا. میں اور بھٹی صاحب بھی اپنے 50 لوگ پہنچے, اس حوالے سے خلاف ورزی ہو جائے گی نا. یہ سوال تو آپ ان سے کریں جو لگانے والے ہیں نا. آپ توڑنے والے ہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, لگانے والا تو ایسا ہی نہیں ہے. آپ توڑنے والے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم سے وہ توڑے اس کا مقدمہ بنائے نا, ہم تو نہیں روکتے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے آئے, شرافت سے چلے, آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. وسیم بھائی میں اور آپ تو گئے, ہم تو بھدے چہروں والے ہم تو گئے. ہمیں تو 144 شروع سے ہی پکڑے گی. ہمارا کچھ نہیں بننا. بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے, جاتے جاتے کیا خوبصورت آپ نے شارع دستور کا ہے. ملک میں دستور تو رہ کو نہیں گیا, شارع تو رہ گئی اس نام کی کم از کم. ٹھیک ہے صحیح. اور آپ کو اور پوری قوم کو حلال جلسہ مبارک ہو اور حلال حلال اور پرامن. دفعہ 144, دفعہ 245. اور پتہ مزے کی بات کیا تھی, آئین شکن آئین کی باتیں کر رہے تھے دفعہ بھی ہم لگاتے ہیں, اور ووٹ کی عزت اور الیکشن دفنا کر آنے والے جمہوریت کی باتیں کر رہے تھے. یہی عرض کر رہا ہوں نا. اور ججز کو کم وقتوں تک کہا گیا. اگر اچھا لگا چیف جسٹس اگر آپ کا ترازو ٹیڑھا ہوگا اور آپ کے پاس 2 ترازو ہوں گے اور آپ ملزم کو VIP پروٹوکول دیں گے تو پھر آپ ہم سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہی نا کہ پرامن جلسہ. عثمان بھائی یہ بتا دیں مجھے, آپ عثمان بھائی یہ بتائیں, ابھی دیکھیں نا, میں آپ سے جب پوچھوں گا عثمان بھائی کہ یہ حملے ٹھیک ہوئے یا نہیں, کور کمانڈر کا گھر صحیح جلا یا نہیں, آپ نے کہنا ہے غلط جلا, پھر آپ نے کہنا ہے ہم نے کیا. تو ایک معصومانہ سوال یہ کہ پھر آپ یہ تو کہنا کہ بھائی جس نے کیا ہے اس کو پکڑو, اس کی شناخت ظاہر ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو 2 قرار واقعی سزا, تحریک انصاف اس میں ساتھ کھڑی ہے, اور یہ گھناؤنا عمل ہے, قابل مذمت ہے. یہ تو کہہ دینا کہ آپ لوگوں نے تو نہیں کیا نا. دیکھیں وسیم, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن بننا چاہیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے بننا چاہیے, اور صاف اور شفاف تحقیقات. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بھائی کسی اسلم کی تصویر نظر آ رہی ہے جلاتے ہوئے, اس اسلم کو پکڑ کے سزا ہونی چاہیے یا نہیں, یا اس کے پیچھے آپ آئیں گے؟ ہونی چاہیے نا. کون کہہ رہا ہے اگر ایک شخص واضح طور پہ آگ لگا رہا ہے, جلاؤ گراؤ کر رہا ہے, اس کو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی تو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان طریق انصاف کا ہے یا نہیں ہے. بھائی ہوگا ہی نہیں, آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, یقیناً آپ کا تو نہیں ہوگا نا. جو بھی ہے بس اس کو تو پھر آئیڈینٹیفائی ہوتا رہے گا, لیکن سزا ہو جانی چاہیے نا اس کو. ایسے عمل میری ایک رائے ہے سر, میں آتا ہوں, میرا عثمان بھائی جماعت سپورٹ نہیں کرتی ہے اس طرح کے عمل کو. جمہوریت میں ایسے عمل کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک پرامن پروٹیسٹ کی کال کی گئی, عوامی رد عمل آ گیا, اس میں سے جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ لیا, سرکاری عمارات جلائی گئی ہیں, تو وہ ضرور قانون کے شکنجے میں آنے چاہیے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹی وی کو دیکھیں, پچھلے 4 دن سے ون سائیڈڈ ایک پورا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سارا جلاؤ گراؤ پاکستان طریق انصاف نے کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی منظم منصوبہ سازی تھی کہ پاکستان طریق انصاف کو ڈس بینڈ کرنے کے لیے, اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے انہوں نے شر پسند عناصر بھیجے. اور میرا یہ کلپ آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا, جس دن بھی اس ملک میں ہائی پاورڈ کمیشن بنا اور صاف اور شفاف تحقیقات ہوئی, وہ سارے چہرے سامنے آئیں گے. اور میں یہ بھی چہرے ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں کیمرے پہ, تو ان کیمروں کو بھائی ان چہروں کو سزا دے دی جائے نا, چونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے تو ہیں نہیں, گورنمنٹ کے ہیں, تو گورنمنٹ کے لوگوں کو سزا مل جائے گی, تو بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں ہم لاہور جناح ہاؤس کی بات کر رہے ہیں نا, اسی طرح سیالکوٹ میں بھی جناح ہاؤس تھا جس کے اندر پورے پاکستان سے جناح کی تصویریں لگی ہوئی تھی. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, دونوں جناح ہاؤس کو تباہ کرنے والا, کچلنے والا قائد اعظم کی تصاویر کو, وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا. میں یہ صرف آپ کے پروگرام اس کا نام کیا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ آپ انویسٹیگیشن کروا لیں نا, وہ مائنڈ سیٹ سامنے آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا, چلو تحقیقات, ابھی تو بندہ سامنے آ رہا ہے نا, نظر آ رہا ہے کیمرے پہ, اس کے خلاف ہو جانی چاہیے تحقیقات, پر آپ کا تو ہے نہیں. وہ میں وسیم اس پر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مفتی صاحب ذرا اپنی پلیز اپنی بات پہ بولیے گا, میں نہیں بول رہا تھا, آپ نے بڑی مزاحیہ باتیں کی ہیں 144. تو دیکھیں وسیم, یہ صاف نظر آ رہا ہے جس طرح کی حکومتی بدنیتی آج دفعہ 144 کے باوجود ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پورا لشکر آنے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, ایک بھی آج شیل نہیں چلا, کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی, ایک بھی FIR نہیں کٹی.
اگر پاکستان طریقہ انصاف اس طرح کا پرامن جلسہ کرنا چاہے گی یا احتجاج کرنا چاہے گی یا لیڈر کی پیشی پہ آنا چاہے گی، یہاں شیلنگ بھی ہوگی، گرفتاریاں بھی ہوں گی، FIRs بھی کاٹی جائیں گی. سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ نیت میں فرق، پاکستان طریقے انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ عثمان بھائی میں آتا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے، مجھے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنے بریگیڈیئر صاحب، پھر میں ذرا اس پہ بریک کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. لیکن آپ مجھے بتائیں، ابھی یہ کہا گیا آج کہ بھئی ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی. تو ذرا مجھے سمجھائیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کسی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہی استعمال ہو سکتا ہے نا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ اس نے کوئی آفیشیل انفارمیشن پاس آن کر دی. تو اگر کوئی جلاؤ گھیراؤ کر رہا ہے تو اس پر یہ اس کا اطلاق کیسی ہے؟ ذرا بتائیں کیا ہے یہ. نہیں دیکھیں، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ایوری بڈی کین فال، کیونکہ اس کے اندر آپ جو سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کہیں بلڈنگ، آفیشیل بلڈنگ، ملٹری انسٹالیشنز، کسی کو کوئی وزٹ نہیں کر سکتا، وہاں کوئی تشدد نہیں کر سکتا، جتھا نہیں جا سکتا. جہاں سے نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو جائے وہ نہیں. اٹ اسٹینڈ فار گورنمنٹ آفیشیل آل اوور پاکستان. تو اس میں گورنمنٹ آفیشیلز کے ساتھ ایون سویلین ایوری بڈی کین بی پارٹ آف اٹ. گورنمنٹ آفیشیل مین کہ دے ٹیک این اوتھ آفیشیل سیکرٹ کا جی ہم کوئی بات ڈبل نہیں کریں گے. نہیں، کسی عام آدمی میں بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ سکتا ہے، مطلب جو جس نے کبھی سر بھی نہ کیا ہو. بالکل نہ کیا ہو، کیونکہ جس طریقے سے یہ کیا گیا اٹ واز اے ویری سیریس نیشنل سیکورٹی ایشو. اور جب نیشنل سیکورٹی ایشو آئے گا، نیشنل سیکورٹی کی بات ہوگی اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ آ رہا ہے، جس طریقے سے انسٹالیشن میں کنٹونمنٹ میں جا کے کیا گیا، دے آل دیز اسپیشل سرکمسٹانسز. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کس طرح ہوئی کہ ایک جگہ جو لوگوں کو نہیں پتا تھی وہ پتہ لگ گئی؟ اس طرح ہوئی؟ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ نو پتہ نہیں چل گئی. وہاں جا کے آپ نے GHQ کے اندر چلے گئے. دیٹ از اے ویری سیریس پاکستان آرمی کا ایک انسٹالیشن ہے اینڈ اٹ از ویری سیکرٹ پلیٹس. لائک کنٹونمنٹ میں جا کے ہم دندناتے پھر رہے ہیں اور ایک آفیشیل گھر کے اندر آپ جا کے کرتے ہیں. آپ نے جا کے میاں ولی جو جہاں جا کے جہاں ایم عالم کے جہاز کے ساتھ آپ نے پوری دیوار توڑ دی اور اندر چلے گئے. دیز آر ویری سیریس. یہ تو آپ ٹیررسٹ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے اسپیڈی ٹرائل کا فائدہ یہ ہوتا ہے اٹ ایکٹس بالکل پارشل انکوائری ہونی چاہیے جو پولیس کرتی ہے اپنے طریقے سے. جب چلان پیش ہوتا ہے کب ٹو آرمی ملٹری کورٹ، اس میں پھر یہ اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. چلیں یہ میں بریک آپ بتائیے گا کہ آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے اور یہ اگر کوئی آرمی ایکٹ کے تحت آ رہا ہے یا سیکرٹ ہے. ایک ذرا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب آپ یہ دیکھیے سنیے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا کیا گیا ہے. نارملی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. آج کا سنیے کیا کہا گیا، اس کا خلاصہ مفہوم. کہا گیا پچھلے کچھ دنوں میں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا کی گیا. بھائی دیکھیں کہ یہ یعنی کہ آج آرمی چیف کی قیادت میں سارے کور کمانڈرز مل کر بیٹھے ہیں اور ابھی ان کا سینس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جب سیاسی مفادات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے. کہا پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا وہ باقاعدہ منصوبہ بندی، باقاعدہ پلان کے تحت کیا گیا. یہ ہو نہیں گیا بلکہ کیا گیا. آگے اس کی تفصیلات بتائیں. کہا شہداء کی تصاویر کی بے حرمتی، تاریخی عمارات کا جلانا، فوجی تنصیبات میں توڑ پھوڑ، یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اور کیوں کیا گیا یہ بھی بتایا انہوں نے. ان کے خیال میں کیا ہے، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا کر فوج کو جذباتی رد عمل پر اکسانے کی کوشش کی گئی. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا اس لیے گیا تاکہ فوج اس پہ ریئیکٹ کرے. یہ فورم یعنی کہ کور کمانڈرز کانفرنس سخت ترین ممکنہ انداز میں، یعنی جتنا بھی سخت انداز پاسبل ہے، جتنے بھی سخت الفاظ پاسبل ہیں، یہ فورم سخت ترین ممکنہ انداز میں فوجی اور دیگر تنصیبات پر حملے کی مذمت کرتا ہے. آگے کہا مسلح افواج کی صفوں میں، رینکس اینڈ فائلز میں ان واقعات سے متعلق شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ ان تمام واقعات سے متعلق ناقابل تردید شواہد حاصل کیے جا چکے ہیں. اور اب کیا، ان شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج خوب جانتے ہیں کہ ان واقعات کے منصوبہ ساز کون ہیں، ان واقعات کے اکسانے والے کون ہیں اور ان واقعات کی حوصلہ افزائی کرنے والے مجرم کون ہیں. لہٰذا اس حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی ساری کوششیں
بیکار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی ساری کوششیں بیکار ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ ذمہ داروں کے خلاف تمام متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کارروائیاں کی جائیں گی. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے مجرموں سے کسی صورت تحمل نہیں برتا جائے گا. بیرونی سپانسرز اور اندرونی سہولت کاروں کے ذریعے افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد افواج اور عوام کے درمیان اور افواج کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے. ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو پاکستان کے عوام کی مدد سے شکست دی جائے گی جو ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں لایا جانا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام سے ترجیحی بنیادوں پر نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز قومی اتفاق رائے پیدا کریں. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, معاشی استحکام کے لیے اور جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اتفاق رائے پیدا کریں. اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایسی کسی بھی کوشش کو افواج پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. آخر میں کہا, افواج پاکستان عوام پاکستان کی حمایت سے دشمنان پاکستان کی تمام ناپاک کوششوں کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ. یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے جو پریس ریلیز سے اس کے چنیدہ حصے ہم نے آپ کو بتائے. اب ذرا بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. اس میں ایک آرمی ایکٹ کی بھی بات ہوئی ہے, تو یہ آرمی ایکٹ کا سے یعنی اگر کسی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے یا کسی اور دفعہ کے تحت مقدمہ چلے تو کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ دیکھیں, آرمی ایکٹ جنرلی از فار دا یونیفارم پرسن, لیکن اس میں بھی جو سویلینز آ کے ایسپنج میں جس طرح گورنمنٹ کے ایجنٹس ہیں یا ٹیررزم کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, کچھ سیکرٹ بتاتے ہیں جس سے پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے, دین دے فال ان آرمی سیکرٹ ایکٹ آلسو. اچھا, لیکن جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ اٹ از فار آل سویلین آل اوور پاکستان. گورنمنٹ آفیشلز دے کینٹ گو ٹو دا prohibited buildings, آرمی انسٹالیشن, جیسے GHQ میں گئے ہیں, آرمی ہاؤس میں گئے ہیں, یہ ایئر فورس کے ایریا میں گئے ہیں, they fall on this category. اب the only thing یہ ہے کہ اس کو بڑے احتیاط طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا, who all are involved, کون رنگ لیڈرز کون سے, انسٹیگیٹر کون سے, پلانرز کون سے, ایگزیکیوٹر کون سے. یہ نہیں کہ ہر ایک کے خلاف لگ جائے گا, but they have to very selected جو اس میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. Rest they will tend to the according to the Pakistan law. میں آپ سے دوبارہ ایک منٹ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف, آپ کے مائک میں ذرا, کیونکہ وہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ ہو تو کیا پھر فوجی عدالت میں چلے گا. لیکن بھٹی صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پریس ریلیز کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ, چونکہ پریس ریلیز کے بیشتر حصے میں, وہ میں نے پورا خلاصہ پڑھ دیا ہے, بیشتر حصے میں ظاہر ہے اٹ از مطلب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جج کرنا کہ تحریک انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہے ظاہر ہے, اور ایک حصے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب سب مل کے بیٹھے ہیں. آپ کس حصے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا مطلب تحریک انصاف کا معاملہ مزید خراب ہو گیا ہے یا کوئی ونڈو کھل بات چیت کی؟ جی ڈیفینیٹلی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ ہیں اس وقت, اور ڈیفینیٹلی یہ تو بلا شبہ جو 8 اور 9 مئی کو ہوا ہے, جس نے بھی کیا ہے, جو بھی ملوث ہے اس کو سخت اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ شرمناک تھا, عبرتناک تھا. ہم ایک اپنے بھائی عثمان ڈار کے ایک گھر کا ہم اتنا سوگ منا رہے تھے کہ یہ اس طرح وہ داخل ہوئے, اس طرح انہوں نے توڑا, اس طرح سارا کچھ کیا. لیکن آپ باقی دیکھیں, آپ یہ ہمارا کیا ہے, یہ سارے ہر ایک کی ریڈ لائن ہے. فوج کی بھی ایک ریڈ لائن ہے. اگر تحریک انصاف کی ریڈ لائن عمران خان صاحب ہیں تو فوج کی بھی ہے, عدلیہ کی بھی ہے, کی بھی, عوام کی بھی, ہر پارٹی کی اپنی ریڈ لائن صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت برا ہوا اور عجیب و غریب ہوا اور سزا ملنی چاہیے. اور یہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ گرفتاری غیر قانونی تھی, ڈیفینیٹلی غیر قانونی تھی. جس طرح ہوئی, وہ جس سطح پر ہوئی, وہ سارے اسپیکٹس, احتجاج بھی ان کا حق ہے, لیکن وہ جو اس طرح ہوا, وہ جو بھی جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب ایشو یہ ہے کہ عدلیہ اور پی ڈی ایم یا حکمران اتحاد کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ ہیں جب تک بدیال صاحب موجود ہیں خاص طور پر. اور آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں ستمبر سے پہلے. تو مریم بیوی نے کہہ دیا نا الیکشن آپ کے جانے کے بعد ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہے فی الحال؟
دیکھیے دو چیزیں، لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلڑا برابر ہونے کا سفر شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری، نائلی، اس کا کیسز 2-4 بڑے ہیں، ان کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کی اہلیت اور واپسی کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا 8 اکتوبر کو الیکشن ہوتے، وہ اللہ کرے میں غلط ہوں، ہو جائیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہے. اچھا اوکے. اور یہ مفتی صاحب اب آج کا دھرنا آپ نے ختم کر دیا ہے، تو اب پھر کیا آگے آپ نے پھر آنا ہے یا کیا ہے؟ یہ تو وقت کے موقع پر فیصلہ کرتے ہیں نا. اچھا. ہم نے اس کے لیے 3 محاذ بنائے ہیں نا اپنے پریشر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس آ گیا اور اس پر اتفاق رائے پیدا ہو گیا، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کے پیچھے کھڑا ہے ہمارے موقف کے. اور تیسرا یہ کہ عوام کا نبض دیکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عمران خان اسی لہجے میں بات کرتا ہے، تو ہم نے اسی لہجے میں بات کی اور عوام بھی آئی. تو اس لیے اس کو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ضرورت پڑی تو ہمارے کارکن تو جان نثار ہیں ماشاءاللہ، وہ رات بلائیں تو رات کو آ جاتے ہیں. دن اگر عدلیہ کی بحالی کے لیے اور ترازو کو ایک کرنے کے لیے اور جھکے ہوئے ترازو کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت پڑی تو وسیم خان انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. وسیم بدامی، ٹھیک ہے. اچھا عثمان خان صاحب، عثمان ڈار صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ ابھی دیکھیں نا، میں ایک ادھر کلپ دکھاتا ہوں آپ کو عمران خان صاحب. خان ہم پیار سے کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، نوازش. اس لیے تو ان کو عمران خان سے محبت یار. ہاں جب خان پیار سے کہتے ہیں تو عمران خان کو کس منہ سے عمران خان کہتے ہیں؟ لیکن چلیں، مجھے عثمان ڈار صاحب یہ بتائیں، کیا یہ ایک اچھا موقع نہیں ہے کہ ہم ذرا یہ بھی ریویو کر لیں کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، یار آپ کا کیمرہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو ہلا کے تباہ کر دیا ہمارا فریم عثمان ڈار صاحب پورے پروگرام میں. یہ بتائیں کہ کیا یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ اس میں بھی سب ریویو کر لیں کہ یہ جو ہم بات پہ غداری کے سرٹیفکیٹ، ملک دشمنی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اس میں بھی سوچا ہے، جو کہ کام آج کل آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کل تک آپ لوگ کر رہے تھے. بھائی کل تک آپ یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف اور ان کے خلاف تنقید کا مطلب غداری ہے، ملک دشمنی ہے بس، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے خلاف تنقید کیا یہ کوئی بادشاہ ہے کیا؟ کیوں تنقید نہیں ہوتی؟ ذرا آپ سنیں، پھر میں آپ سے اس پہ جواب لیتا ہوں. دکھائیں آپ پہلے کہ بالکل اسی بارے میں، اور اب کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا. جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور ISI چیف کو ہٹ کیا، کیا پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو؟ اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے. اب کیا فوج کوئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس موشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کو کریں ان کے اگینسٹ، آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ ہم پروٹیسٹ کریں، آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری جرت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. یہ جو ہوا ہے کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. عثمان بھائی یار آپ کریں تو تنقید، وہ کریں تو غداری، یار یہ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو اپنے لیڈر کی بات کر سکتا ہوں نا. آپ عمران خان کو 50 سال سے جانتے ہیں، خود بھی یہ کہتے ہیں 50 سال سے نہیں جانتا بھائی، میں خود 50 سال کا نہیں ہوں یار. نہیں میں یار وسیم تو حد ہو گئی ہے، خان ہو گیا 50 سال ہو گئے. اس کو تھوڑا کم کر لیں یار، بلکہ بہت زیادہ کم کر لیں. ہاں خیر بتائیں. ہاں تو دیکھیے پہلے میں جو اصل بات خواتین و حضرات، وسیم بدامی کی اصل عمر، اصل عمر میں بولوں گا نا تو پھر وسیم ناراض ہو جائے گا. ویسے میرا خیال ہے پھر آپ کی آواز ہی کٹ گئی. ہاں بتائیں بھائی، تو اب ان پر تنقید غداری ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کل تک تھی کس چیز کی؟ ابھی سنایا نا آپ کو بیان، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف پہ تنقید کر رہے ہیں، اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان پر تنقید کا مطلب ہے آپ فوج کو اکسا رہے ہیں ان کے خلاف.
دیکھیے میاں صاحب کے جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں، مودی کے ساتھ جا کے بات کرنا، واشنگٹن جا کے بلیئر ہاؤس میں جا کے بات کرنا اپنی فوج کے خلاف، مجھے فوج سے بچاؤ. عمران خان نے عالمی سطح پر اپنی فوج کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، کہیں جا کے یہ نہیں کہا کہ ہماری فوج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیررسٹوں کو سپورٹ کر رہی ہے. بی بی سی سی این این کے انٹرویوز میں کہا ہے نا کہ بھائی یہ آرمی یہ ایک آدمی ہے میرے خلاف، کہا ہے نا، تو یہ غداری ہے کیا؟ میرے خیال میں تو غداری نہیں ہے، حالانکہ وہ عالمی فورم مطلب ایک ٹی وی چینل پہ گیا ہے، فورم نہیں ٹی وی چینل پہ. ہاں کس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں غداری کا، کہ عمران خان نے غداری کی ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں ان کا آرمی جی کے خلاف بات کرنا غداری تھی اور آپ کا نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں نے غداری نہیں کی. یہ حساسیت ہے اس معاملے پہ، محتاط رہنا چاہیے، لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ میں کہتا ہوں اگر آپ ان کو دے رہے تو بھی غلط ہے، کوئی آپ کو دے رہا ہے تو بھی غلط ہے. اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل یہ آن اوتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کسی سطح پہ میرے لیڈر نے ہمیں نہ ہی عظیم پاک فوج کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے، نہ ہی کوئی ٹارگٹس دیے ہیں کہ آپ نے اگر میں نے پکڑا جانا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے وہ کرنا ہے یا آپ نے اس چیز کو نشانہ بنانا ہے. میں آپ کے پروگرام میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ باتیں. دیکھیں وسیم، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم کسی سطح پہ انتشار نہیں چاہیں گے. عمران خان کو گولیاں لگی پاکستانیوں، کیا پاکستان میں جلاؤ گراؤ ہوا؟ عمران خان کو گولیاں لگی تھی، جان لیوا حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. کیا پاکستان میں جلاؤ گراؤ ہوا؟ میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہوں گا وسیم، ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے. سب سے پہلے یہ چیک کریں وسیم، سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ چیرنگ کراس سے کور کمانڈر ہاؤس 3 کلومیٹر ہے. کس طرح سے یہ جلوس، یہ موب وہاں تک پہنچا؟ ایک شیل تک نہیں چلا، کہیں رکاوٹ نہیں آئی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ شیل تو اپنی جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں. آپ ان کی کیبنٹ کے وزراء کی پاکٹس کریں، ان کے اندر شیل آپ نے نہیں بتایا ان کا تنقید کرنا غداری تھی. ٹھیک ہے، مجھے ذرا بریگیڈیئر صاحب سے آخری سوال کرنا ہے. سر یہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر مقدمہ چلتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا اگر کسی بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہو گیا تو؟ دیکھیں چاہے آرمی ایکٹ کا ہو، بدنامی یا آرمی سیکرٹ آفیشل سیکرٹ کا، یہ سارے آرمی کے کورٹ مارشل آرمی کے انڈر ہوں گے، آرمی کنٹونمنٹ میں ہوں گے، اور اس میں آرمی کے جو ہیں وہ اس میں آفیسرز ہوں گے جو کورٹ مارشل میں شامل ہوتے ہیں. پہلے ظاہر ہے کہ انکوائری ہوتی ہے، پولیس کر کے چلان پیش کرے گی، تو اس کے بعد اسیس کریں گے یہ سرٹن کیسز آر فٹ ٹو بی ٹرائڈ انڈر آرمی ایکٹ اور آرمی آفیشل سیکرٹ. اور یہ ٹرائلز آن ایوریج کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ ظاہر ہے ڈیپینڈز فرام ٹرائل ٹو ٹرائل، لیکن اوسطاً کتنا وقت لگتا ہے؟ دے آر ویری ایکسپیڈیشلی میرے خیال میں 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ فائنل ہو جاتے ہیں. وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم. کنٹونمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہیں. یہی مقصد ہوتا ہے کہ انڈر سرکمسٹانسز امیڈیٹلی ان کے ہونے چاہیے. اور ان کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے نا بعد میں؟ آئی تھنک ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں جو نئے رول کے مطابق. آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ جو آرمی نے سزائیں دی تھی یہ جب 2 سال کے لیے کورٹ آپشن ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پشاور ہائی کورٹ نے کافی ملزمان کو چھوڑ بھی دیا جس پہ بڑا اعتراض کیا کہ بڑے ہینس کرائم میں وہ شامل تھے، ان کو بیل بھی دے دی، چھوڑ بھی دے گیا. تو آئی تھنک جا سکتا ہے، بٹ ٹرائل فیئر ہوگا، جلدی ہوگا. اسپیڈی کا مطلب ہے کہ ایگزامپل ہو سب کے لیے کہ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹر. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ.